کیا صورتحال چل رہی ہے؟ کون ہوگا پاکستان کا اگلا آرمی چیف؟ This is the business of Army and Ministry of Defense. It has nothing to do with the politics. اس کو بیسیکلی میڈیا میں ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہوتے تھے کہ یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب خود لگواتے تھے؟ جتنی بھی انٹروینشن ملٹری کی ہوئی ہیں اس کے پیچھے پولیٹیکل پارٹیز ہی تھی اور ان کے لیڈرز کی خواہشات تھی. تو آپ کو عمران خان کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ عمران خان کا فیوچر آنیسٹلی مجھے تو برائٹ نظر آتا ہے. السلام علیکم، کینیڈا گلوبل ٹی وی سے میں ہوں آپ کی میزبان اریج فاطمہ. پاکستان T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکا ہے، لیکن پاکستان کا سیاسی میچ اس وقت سیمی فائنل کے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ فیصلہ کن مرحلہ ہے ایک اہم شخصیت کی تعیناتی. وفاقی حکومت کے لیے سب سے اہم مسئلہ اس وقت جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کی تعیناتی کا ہے. یہ مسئلہ کہاں پہنچے گا؟ کون بنے گا پاکستان کا نیا آرمی چیف؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں کرنل شاہد چودھری صاحب. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو. آپ ٹھیک؟ جی الحمدللہ. کیا صورتحال چل رہی ہے؟ کون ہوگا پاکستان کا اگلا آرمی چیف، یا اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی سیاست کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا؟ واقعی کیسا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آرمی چیف کا مینڈیٹ سیاست کی باغ دوڑ سنبھالنا نہیں ہے. پاکستان میں سویلین سپرمیسی ہے اور آئین پاکستان میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ سیاست کی باغ دوڑ جو ہے آرمی چیف سنبھالیں. البتہ اس ایشو کو لے کر سیاسی پارٹیز نے اپنے اپنے ایجنڈے اور اپنے اپنی ضرورت کے مطابق اتنا گلوریفائی اور میگنیفائی کیا ہے کہ اس کو بیسیکلی میڈیا میں ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آرمی چیف کی تعیناتی ایک پیورلی ایک پروفیشنل آرمی کی ہیڈ کی تعیناتی ہے، اور یہ دس از دا بزنس آف آرمی اینڈ منسٹری آف ڈیفینس. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی پالیٹکس. اس کو اپنے مقاصد کے لیے سیاسی پارٹیوں نے ہی گلوریفائی کیا ہے، مگر آرمی چیف ڈیفینیٹلی جو اس کا ایک پروسیجر ہے، جو میرٹ ہے اس کے مطابق ان کی تعیناتی ڈیفینیٹلی اپنے مقررہ وقت پہ ہو جائے گی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمیں نیوٹرلی رہ کر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے دیا جائے، لیکن اس کے باوجود سیاست میں ایسی کیا نوبت آتی ہے کہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ دشمن کے پروپیگنڈے میں آ کر، ان کی زد میں آ کر، ان کے اعلی کار بن یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان آرمی پاکستان کا اللہ کے فضل سے واحد ادارہ ہے جو آرگنائزڈ ہے، ڈسپلنڈ ہے اور پروفیشنل ہے. تو اس ادارے کو کمزور کرنا ان لوگوں کی، ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کی اور ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. لہٰذا ان کے پروپیگنڈے میں آ کے، ان کے ایجنڈے پہ کام کر کے آرمی کو اس طرح آرمی کی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح گھسیٹا جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہے. کیونکہ اگر پاکستان آرمی جو ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی محافظ ہے، اور خدا نخواستہ کوئی اندرونی خلفشار ہو تو آئین میں اس کی شک موجود ہے کہ پاکستان آرمی سول گورنمنٹ کی ہیلپ کے لیے، ان کی اسسٹنس کے لیے ان کے زیر کنٹرول رہ کر کام کر سکتی ہے. تو آرمی کو بغیر وجہ کے سیاست میں گھسیٹنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. یہ وہ لوگ تو ہو سکتے ہیں جو کسی دباؤ میں یا کسی لالچ میں آ کے ایسے پروپیگنڈا کریں. ایک محب وطن شہری اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ پاکستان آرمی ملک کی بقا کی ضامن ہے، اور اس ادارے کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں کسی کے منفی پروپیگنڈے کے زیر اثر نہیں آنا چاہیے. اچھا، ایسا دیکھا گیا ہے اور کچھ باتیں بھی ہم نے سنی ہیں کہ پہلی مرتبہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ آرمی کے اپنے اندر بہت ساری جو ہے وہ رفٹ پائی جا رہی ہے، بہت ساری سچویشنز پیدا کر کے اگر کوئی مان جاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں یار ایسا نہیں. تو اس طرح کی سچویشن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ خود بیٹھ کے یہ تمام مسائل جو ہے وہ حل کر لے؟ ود ان آرمی تو کوئی رفٹ نہیں ہے. البتہ جو ویٹرنز ہیں، جو وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی یونیفارم میں سرو کی ہے، بیسیکلی ہم سب لوگ پہلے پاکستانی ہیں اور بعد میں فوجی ہیں. جو کچھ سینئر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی پالیسیز جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اپنا رہی ہے وہ شاید ان کے خیال میں
ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. وہ اپنی آزادی رائے کا حق رکھتے ہیں اور وہ سینئر ویٹرنز جو ہیں آرمی کے وہ اپنی رائے دیتے بھی ہیں, اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے, جو موجودہ چیف ایون ہیں, جو ان سے بھی اختلاف رکھتے ہیں. لیکن چونکہ وہ پالیسی میکنگ میں نہیں ہے, اس لیے ان کی رائے ایک رائے کی حد تک تو ٹھیک ہے, ادروائز اٹ ہیز نو افیکٹ آن دی پالیسی میکنگ. پالیسی میکنگ جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اسی کے ویژن اور اسی کے مشن کے مطابق بنتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ اتنا کردار نہیں ہے, لیکن کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ ہم جیسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایسے جو تھرڈ پارٹیز ہیں وہ اکثر انوالو ہو جاتی ہیں. تو عمران خان صاحب کو جب ہٹایا گیا تو اس کے بعد ایک چیز جو ہم سب نے بہت زیادہ سنی, اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر, وہ یہ تھی کہ ہمارے بیک ڈور چینلز بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے رابطے نہیں ہو رہے, اس وجہ سے اب مشکل لگ رہا ہے کہ عمران خان دوبارہ گورنمنٹ میں آ جائیں. تو پھر کیا یہ چیزیں ٹھیک تھی؟ میں بحیثیت پاکستانی اس کا یہ جواب دوں گا کہ جو بیرونی مداخلت کا ایک شور اٹھا تھا اس میں شاید تھوڑی بہت حقیقت بھی تھی, لیکن بیک ڈور چینلز کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ کوئی معاہدے جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ معاہدے ان کے کوئی سائن ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مشورہ کر کے جو کوئی موجودہ بحران یا نیئر فیوچر میں آنے والا کوئی بحران ہو اس کا حل تلاش کریں. وہ ڈیفینیٹلی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور ان اسٹیک ہولڈرز میں سب سے زیادہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز ہیں, ان سے اسٹیبلشمنٹ مشورہ اس لیے کرتی ہے کہ عوام کے نمائندے وہ ہیں ایکچولی, کیونکہ پاکستان کا آئین بھی عوام کی امنگوں اور خواہشوں کا مظہر ہے. آئین کے مطابق گورنمنٹ میں وہ پالیسیز بننی چاہیے جو شریعت سے متصادم نہ ہوں اور عوام کی خواہشوں سے بھی متصادم نہ ہوں. اس وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہر وقت رہتا ہے. پھر نواز شریف صاحب جب خطاب کر رہے ہوتے تھے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہوتے تھے کہ یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب خود لگواتے تھے؟ اس کا میں جواب ایسے دوں گا کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی 47 سے لے کے اب تک ہسٹری دیکھ لیں اگر, تو جتنی بھی انٹرونشنز ملٹری کی ہوئی ہیں اس کے پیچھے پولیٹیکل پارٹیز ہی تھی اور ان کے لیڈرز کی خواہشات تھی. آپ جنرل ایوب کا ماشاء اللہ تھا, بھٹو نے جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک وقت میں پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی رہی ہے اسی کی کھوک سے جنم لیا تھا. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دور میں جنرل جیلانی نے ایک نرسری میں ایک پودا لگایا جو بعد میں تناور درخت نواز شریف کی شکل میں بنا. آپ یہی لوگ بعد میں جیسے خواجہ آصف ہیں, ان کے فادر جو تھے خواجہ صفدر, وہ جنرل ضیاء الحق کے سچے پیروکار تھے. احسن اقبال ہیں جو وزیر منصوبہ بندی اور پلاننگ کی والدہ نثار فاطمہ, جن کو بھی دیکھ لیں آپ, سب کے سب یہ وہ لوگ ہیں ان کی رگوں میں اسٹیبلشمنٹ کا ہی خون ہوتا ہے, اور بعد میں ان کے دوہرے معیار ہوتے ہیں. پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو برا کہتے ہیں, یا تو اس کے پاس جائیں نہ, ان کو اپنے کردار تک محدود رکھیں, اگر جاتے ہیں تو پھر ان کو برا نہ کہیں. یہ خود انٹرونشن کراتے ہیں اور بعد میں خود ہی اس کا رونر ہوتے ہیں. اچھا, آپ کی بہت زیادہ ایک جو لمبا زندگی کا حصہ ہے وہ اسی فوج میں آپ نے سرو کیا, اسی وردی میں آپ نے سرو کیا. عمران خان پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو ان کا لانگ مارچ بھی جاری ہے, صاف اور شفاف الیکشنز. وہ کہتے ہیں صرف میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں, لیکن دوسری طرف وہ مسلسل کہہ رہے ہیں, لانگ مارچ بھی ان کا آ رہا ہے, دوسری طرف وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے. تو آپ کو عمران خان کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, عمران خان کا فیوچر آنیسٹلی مجھے تو برائٹ نظر آتا ہے, کیونکہ پاکستان کے عوام جس کے ساتھ ہے اور جمہوریت بھی یہی ہے, اور ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ جو اکثریت جس کو منتخب کرے وہی امیر ہوتا ہے. لیکن صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ جو ہے بڑا جائز مطالبہ ہے. بحیثیت پاکستانی ڈیفینیٹلی آئی ول سپورٹ اٹ. حق کی اور انصاف کی تو بات یہی ہے کہ جب ایک جو موجودہ گورنمنٹ ہے پاکستان کی, یہ کئی حوالوں سے متنازع ہو گئی ہے. بے شک یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آئی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو عوامل کار فرمات ہیں لوگوں کو وہ بھی پتہ ہے. سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اور باقی جو چیزیں ہوئی, اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی ایک خاص مقصد اور خاص ایجنڈے کے تحت عمران کو ہٹا کے
متبادل لوگوں کو لایا جا رہا ہے. پاکستان کے عوام جس کو مینڈیٹ دیں اس کو حق ہے کہ وہ اپنی حکومت پاکستان میں بنائے. دوسرا مطالبہ خان صاحب مسلسل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کی بھی تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میرٹ پہ ہوگی؟ ایکچولی آرمی چیف کی تعیناتی کا تو موٹے طور پہ یہ پروسیس ہوتا ہے کہ جو سینئرٹی لسٹ میں پہلے 5 سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں ان کی سمری جی ایچ کیو سے موو ہو کے منسٹری آف ڈیفینس میں جاتی ہے. منسٹری آف ڈیفینس سے پھر یہ وزیر اعظم کی ڈسکریشنل پاور ہے, صوابدیدی اختیار ہے وزیر اعظم کا کہ وہ آرمی چیف کا ایک نام آؤٹ آف دوز 5 یا 6 جو بھی سمری جاتی ہے اس میں سے فائنل کریں. عمران خان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک اہم اور حساس تعیناتی ہے تو اس کو وہ شخص جو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے, جس کو ہم لیجیٹیمیٹ ہی نہیں مانتے, جس کو ایک رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں جو ایک مرض وجود میں آئی ہے گورنمنٹ, تو ان کا موقف یہ ہے کہ وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, لہٰذا اس سے پہلے ہی جو پہلے سے مطالبہ کر رہے تھے کہ الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن ہونے کے بعد ملک کا جو لیجیٹیمیٹ وزیر اعظم ہو وہ ان کی تعیناتی کرے. ادروائز آرمی چیف جو بھی ہوں, دیکھیں وہ کسی سیاسی پارٹی کے تو نہیں ہوں گے, اگر ان کو وزیر اعظم شہباز شریف بھی تعینات کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ آرمی چیف کا تعلق تو اپنی آرمی سے, اپنے ادارے سے ہے, پروفیشنل ادارے سے ہے, اس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایز پر آئین پاکستان. ادروائز اگر وہ اس میں مداخلت کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ اور باقی میڈیا آزاد ہے, لوگ اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس سے خرابیاں کیا پیدا ہوتی ہیں وہ سب کے سامنے ہے ہمارے. جاتے جاتے ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, دیکھنے والوں کے نام کوئی میسج کرنا چاہتے ہیں, ضرور دیجیے. میرا پیغام اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑا ورسٹائل ملک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری دولتوں سے مالا مال کیا ہے. میں بحرین آرمی میں 2.5 سال میں نے گزارے ہیں, وہاں پورے بحرین میں چھوٹا سا ملک ہے, ایک درخت تھا جس کو شجرۃ الحیات کہتے تھے, وہ اسی کی پراپوگیشن کر کے اسی ایک درخت کی وجہ سے سیاحت کو فروغ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان از بلیسڈ ود ورائٹی آف ویدرز, ورائٹی آف لینڈ, صحرا بھی ہیں پاکستان میں, پہاڑ بھی ہیں, -25 ٹیمپریچر بھی ہے سیاچن گلیشیئر پہ, اور +50 ٹیمپریچر بھی ہے سی بی اور گوادر کے علاقوں میں. تو پاکستان اتنی بڑی ورائٹی ہے. اسی طرح پاکستان میں ایتھنیسٹی میں بھی بہت زیادہ ورائٹی ہے, اور اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی پاکستان کے لوگوں میں جو ہے مسلک کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, دشمن کے پراپوگنڈا کے زیر اثر مختلف عوامل ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. خدا کے لیے میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب دشمن کی باری ہو تو دشمن کی بات کو سمجھا کریں اور آپس میں اختلاف نہ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ہمارے اندر جو اتنی تقسیم در تقسیم جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اس کو چھوڑ کے جب ملک اور قوم کی بات آئے تو صرف ایک مسلمان اور پاکستانی قوم بن جایا کریں. جی بہت شکریہ. امید ہے کہ آج کے اس انٹرویو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, اور آپ کو بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہے اور بہت سارے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آسانی کے ساتھ مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عریج فاطمہ کو کینیڈا گلوبل ٹی وی سے اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, ملک پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.